السلام علیکم، میں ہوں شفا یوسف زئی اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی سیاست میں کتنا بڑا اور کتنا زبردست یو ٹرن لیا جا چکا ہے۔ اب وہ یو ٹرن کس نے لیا، کیسے لیا، یہ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھا کر بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ دے دوں آپ کو کہ پاکستان میں حکومت مخالف تحریک چل رہی ہے جس کو کہ پی ڈی ایم کہتے ہیں، شارٹ فارم اس کی پی ڈی ایم ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں 3 مین بڑی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ اب یہ تینوں بڑی جماعتیں ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہوئی۔ ویسے تو ان کے ساروں کے نظریے جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں، تینوں جماعتوں کی سیاست بالکل الگ ہے، لیکن ایک جو ایجنڈا جس پر کہ ان تینوں جماعتوں نے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا اور حکومت مخالف تحریک شروع کی، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اب جب ان کا پہلا راؤنڈ جلسوں کا شروع ہوا گجرانوالہ سے، تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کی جماعتوں میں جو یہ ایکا بنا ہے اور یہ جو ایک پلیٹ فارم انہوں نے مل کر نکالا ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا، تو ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں، آنے والے مہینوں میں حکومت کے خلاف۔ مومنٹم بھی پکڑا، اس تحریک میں جان بھی پڑی، لوگ بھی آئے۔ گجرانوالہ کا جلسہ چاہے کوئی جو بھی کہے، اس میں ایک ڈیسنٹ نمبر آف کراؤڈ، ڈیسنٹ نمبر آف پیپل وہاں پہ تھا۔ کراچی کا جلسہ بھی ایسا ہی ہے، آلدو لوگوں کا یہ کہنا ہے خاص طور پر تحریک انصاف کا کہ اندرون سندھ سے کراچی کا جلسہ انہوں نے بھرا، لیکن جو بھی تھا لوگ وہاں پر بھی نظر آئے۔ تو اس موومنٹ میں جان ضرور پڑی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت پاکستان کی مہنگائی اور اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، اور ایک غریب آدمی کو جو کہ آلریڈی کووڈ کی وجہ سے بڑا متاثر ہوا تھا، جس کی کہ ذریعہ معاش لوگوں کے چھن گئے، بزنسز بند ہو گئے، ریسٹورنٹس بند ہو گئے، بہت سی انڈسٹری کو نقصان پہنچا۔ تو ایک یہ بھی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی جو جماعتوں کی تحریک تھی حکومت مخالف، اس میں جان پڑتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرا راؤنڈ جلسوں کا شروع ہوا۔ جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے 2 چیزیں کی۔ حکومت نے ایک تو مہنگائی کو کم کیا، مہنگائی کے حوالے سے سخت اقدامات کیے انہوں نے۔ دوسرا یہ کیا کہ حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ جب استعفے دے دیں ہم ضمنی انتخابات کرا دیں گے۔ اس نے پی ڈی ایم پوری کو ہوا میں اچھال دیا، اور پی ڈی ایم کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ زمین پہ اپنے پاؤں کیسے جمانے۔ اور پی ڈی ایم یقیناً بہت سارے تجزیہ کار جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں ان سب نے یہ بات کی، میرے شوز پر بھی کی، کہ حکومت نے زبردست پتہ پھینکا ہے یہ کہہ کر کہ ہم ضمنی انتخابات کرا لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ماسٹر سٹروک تھا حکومت کا وہ یہ تھا کہ ہم سینٹ کے انتخابات جلدی کرائیں گے اور شو آف ہینڈ کے ذریعے کرائیں گے تاکہ کسی قسم کی کرپشن نہ ہو سکے۔ یہ بات تو کر دی، تو بالکل حکومت نے پی ڈی ایم کو چاروں شانے چت جو ہوتا ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پی ڈی ایم یہ سوچنے لگ گئی کہ اب یہ تو انہوں نے اپنی چال چلی ہے، تو اب ہمارے پاس کون سے ایسے کارڈز ہیں جو ہم نے دکھانے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لانگ مارچ کی طرف شاید جا رہے ہیں، اور اگر حکومت گھر نہ گئی اور عمران خان نے اسٹیپ ڈاؤن نہ کیا تو ہم لانگ مارچ کریں گے اور ہم استعفے بھی دیں گے، اور بھرپور طریقے سے استعفے دیں گے۔ جب اپوزیشن نے یہ بات کی کہ ہم استعفے دے دیں گے اور ہم نے اپنی قیادتوں کو اپنے استعفے جمع بھی کرا دیے ہیں، تو حکومت نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ استعفے دے دیں، ہم آپ کے استعفوں کے انتظار میں ہیں، اور آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ ہم آپ کے استعفوں کے بعد ضمنی انتخابات کرا دیں گے۔ اچھا، جب ضمنی انتخابات کی بات چلی تو میں نے اپنے پروگرام پر مختلف اینکرز نے مختلف سیاسی رہنماؤں سے یہ سوال پوچھا، لیکن میں آپ کو اپنے ہی پروگرام کا کلپ دکھاتی ہوں ابھی، کہ جب ہم نے محمد زبیر صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں، سابق گورنر سندھ رہے ہیں، ان سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ کیا آپ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، تو سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا۔ ضمنی انتخابات ہوگے تو اس میں آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ آپ نے محمد زبیر کو سن لیا۔ اچھا، اب اسی پروگرام میں ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ بھی تھیں، ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، تو سنیے انہوں نے کیا کہا۔ استعفے دینے کے بعد آپ لوگ اسمبلیوں سے الگ ہو جائیں گے، ضمنی انتخابات ہوں گے، اس میں آپ لوگ کھڑے رہیں گے یا نہیں؟ کھڑے ہوں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، ہاں یا نہیں؟ ضمنی انتخاب الیکشن کا کوئی بھی پروسیس ہوگا، اس میں ہم کیسے اس کو بائیکاٹ، ہمارا الیکشن سے تو بائیکاٹ نہیں ہے۔ اب ایک تو یہ موقف ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے، بلکہ تینوں ہی پارٹیوں کے الگ الگ ایجنڈے ہیں۔ اب تو یہ تینوں اس بات پر بھی متحد نہیں نظر آ رہی کہ ان تینوں نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے، کیونکہ اگر ان تینوں نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو پھر تو ساری ہی حکومتیں گھر جائیں گی، پھر تو سندھ حکومت بھی گھر جائے گی۔ اگر ایک حکومت گھر جائے گی تو پھر سندھ میں کون، پی ٹی آئی والا کون ایسا شخص ہے جو ان کو وہاں پر حکومت کرنے دے گا، پھر ان کو وہاں سے گھر بھیجیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب سی کمپلیکس قسم کی صورتحال تھی، لیکن بہرحال جو چیز یہاں پر اسٹیبلش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک پیج پر نہیں تھے جب ضمنی انتخابات کا سوال ان سے پوچھا گیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے، اور جو زبردست یو ٹرن اور بڑا یو ٹرن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ملک میں سیاست میں لے لیا گیا ہے، اور عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو یو ٹرن لیا ہے اس کی تو مطلب کیا ہی بات کریں. ایک طرف محمد زبیر صاحب نے میرے پروگرام میں کیا کہا, اور اب ذرا سنیے کہ احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی 1-2 دن پہلے, اس میں انہوں نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کیا اعلان کیا. مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان انتخابات میں حصہ لے گی. مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان انتخابات میں حصہ لے گی. تو یہ تھا جی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بڑا زبردست یو ٹرن, اور یہ یو ٹرن ان جماعتوں کی طرف سے لیا گیا ہے کہ جو جماعتیں عمران خان پر بار بار یہ تنقید کرتی تھیں کہ یہ کیسا لیڈر ہے یو ٹرن لے لیتا ہے, یہ کیسا لیڈر ہے یو ٹرن لے لیتا ہے. تو آخر کار جو ہے عمران خان نے مجبور کر دیا ان سیاسی جماعتوں کو کہ یہ خود ہی اپنے جال میں پھنس جائیں اور یہ آٹومیٹیکلی اپنی باتوں سے یو ٹرن لے لیں. تو یہ تو پہلا یو ٹرن پی ڈی ایم کا آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب اس کے بعد استعفوں کی جہاں تک بات ہے, کیا بات استعفوں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی, یہ تو اعلانات ہیں نا. یہ تو احسن اقبال صاحب نے بطور سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نواز اعلان کیا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ دوسرا یو ٹرن کیا استعفے دینے کے حوالے سے بھی لیا جائے گا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے یا نہیں لیا جائے گا, وہ بہرحال ہم نے دیکھنا ہے. لیکن پہلا یو ٹرن میں نے آپ کو دکھا دیا. بہت شکریہ.